پہلی بات ہے یہ تم اور تو والا معاملے پہ گستاخی کا فتویٰ ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے لگایا جاتا ہے، اور وہ ہے بریلوی مکتبہ فکر. ان کو زیادہ ایشو ہے اس حوالے سے. نعت شریف میں تو، تیرا یا تم کے الفاظ استعمال کرنے کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، اور اس میں سائل نے جو سوال کیا اس سوال کے جواب میں سائل کا سوال یہ تھا کہ انجینئر صاحب کو سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے یوٹیوب چینل پر ایک نعت اپلوڈ کی گئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعت شریف میں تم اور تیرا کا لفظ استعمال کرنا کیا گستاخی نہیں ہے؟ لہذا آپ کو یہ نعت ڈیلیٹ کر دینی چاہیے کیونکہ یہ گستاخی جو ہے. تو اب اس کا جواب میرے صاحب کو سادہ سا یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور اس کا علمی جو جواب بنتا تھا وہ جواب دینا چاہیے تھا. لیکن اب اس سوال کا بھی مدعا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت پر ڈالتے ہوئے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو گستاخی کا فتویٰ دیا جاتا ہے نا نعت شریف میں تم اور تیرا کے لفظ پر یا تو کے لفظ پر، یہ گستاخی کا فتویٰ ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ مکتبہ فکر ہے بریلوی. یعنی نعت شریف میں تم، تو یا تیرا کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے، تو یہ گستاخی ہے، اور یہ گستاخی کا فتویٰ بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے دیا جاتا ہے. حالانکہ اہل سنت و جماعت بریلوی علماء میں سے کسی ایک کا بھی مرزا فتویٰ پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے لکھا ہو کہ نعت شریف میں یہ الفاظ استعمال کرنا گستاخی ہے. کتنا بڑا دجل اور کتنا بڑا جھوٹ مرزا نے بولا ہے اہل سنت و جماعت علماء بریلوی پر. اگر یہ بات علماء بریلوی نے اپنے فتوے میں لکھی ہے تو اس کا کوئی حوالہ پیش کرو، اور اگر حوالہ نہیں ہے اور یہ جھوٹ اور بہتان باندھا ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ الکاذبین پڑھ کے مرزا صبح و شام اپنے سینے پہ اور اپنے دماغ پہ دم کرے تاکہ اس کی جھوٹ سے کسی صورت میں جان چھوٹ جائے. اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی وارداتیں اور جھوٹے جو بہتانات اور جھوٹی باتیں ہیں وہ اہل سنت کے علماء پر اور عوام پہ اپنی طرف سے بول بول کے چشمہ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نعت شریف میں یہ جو لفظ تو یا تم یا تیرا ہے، اگر کوئی بھی بندہ اختلاف زبان اور اختلاف محاورات کو سمجھتا ہے تو اس کو اس مسئلے میں سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ بندہ اعتراض کرے گا. دیکھیں عربی زبان میں کسی کو خطاب کرنے کے لیے جو ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں، جو صیغے لفظ استعمال کی جاتے ہیں، وہ مثال کے طور پہ خطاب کرنا ہو تو کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ خطاب کے صیغے ہیں جو عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، یا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اب عربی میں اگر مخاطب واحد ہو تو تب بھی انتا آتا ہے یا کا آتا ہے، اور اگر مخاطب جو ہے وہ یعنی جو مخاطب واحد ہے وہ معزز ہو تب بھی انتا کہا جاتا ہے، اور کوئی عام اپنے ہم مرتبہ ہم رتبہ ہو اس کو بھی انتا اور کا کے ساتھ اس کو خطاب کیا جاتا ہے، اور بڑا عرفہ والا بڑے مقام و مرتبے والا ہو اس کے لیے بھی کا یا انتا کا جو صیغہ وہ استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان کا محاورہ یہ ہے. اب عربی زبان کا محاورہ اور ہے اور اردو کا محاورہ اور ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ عربی محاورے میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جب ہم ان کا اردو میں ترجمہ کریں تو ان کا اردو میں ترجمہ اور بنے گا، ہمارے ہاں اردو میں ان کو استعمال اس طرح نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ عربی میں جب اس بات کو تعبیر کرنا ہو کہ فلاں عورت فلاں کے نکاح میں ہے تو کہتے ہیں فلانتن تحت فلان. اب اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ فلاں عورت فلاں کے نیچے ہے. ہم اردو میں تو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، اردو میں استعمال کریں گے تو اس کو بے ادبی اور گستاخی کہا جائے گا، لیکن اردو میں استعمال تو نہیں ہو سکتا، عربی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ساکلت کا سواکلو یا ساکلت کا امو کا تجھے تیری ماں روئے، یہ عربی کا محاورہ ہے. اب عربی میں جو محاورات ہیں ان کا اپنا ایک جو نا وہ ایک انداز ہے، اور اردو کے محاورات کا اپنا ایک انداز ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں اردو کو تو اردو ادب اور اردو محاورات کا جو ایک اختلاف ہے عربی سے وہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نظم اور ایک ہے نثر. جب ہم نثر میں کسی کو خطاب کرتے ہیں
تو نثر میں خطاب کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ اور طرح ہوتا ہے اور نظم میں جو ہے اس کا انداز ایک جداگانہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، دیوبندی، اہل سنت، وہابی، غیر مقلدین، جتنے بھی شیعہ، جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور ان کے شعراء ہیں، اردو شعراء کو پڑھ کے دیکھ لیں یا فارسی شعراء کو پڑھ کے دیکھ لیں، تمام شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں نعت لکھی ہے تو نعت میں تو، تیرا اور تم کی ضمیریں اور الفاظ استعمال کر کے اس طریقے سے نعت لکھی ہے۔ اب وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مقام ذم، ایک ہے مقام مدح، یعنی مد و ستائش کا مقام۔ مد و ستائش کا مقام ایک محب کے لیے جب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو وہ مقام ادلال ہوتا ہے، مقام ناز ہوتا ہے، یعنی محب اپنے محبوب کی جب تعریف کرے، اس کی نعت لکھے اور اس کی شان بیان کرے تو اس میں بطور ناز، بطور ادلال اپنے محبوب کی مدح کرتے ہوئے ایسے سیغے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو بطور ناز محب اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اب نعت کا مقام جو ہے یہ مقام مدح ہے، مد و ستائش کا مقام ہے، اور یہ مقام جو ہے وہ ادلال اور ناز کا مقام ہے۔ اردو، فارسی جتنے شعراء ہیں وہ نعت میں تو، تیرا اور تم کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو بے ادبی، اردو ادب میں بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا جامی کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا روم رحمۃ اللہ کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، تمام اردو، فارسی جتنے شعراء ہیں وہ تو، تیرا اور تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ اسی طرح کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس طرح کی بہت ساری ایسی نعتیں ہیں جس میں تو، تم اور تیرا کا لفظ بطور ناز اور بطور ادلال استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اختلاف حالات سے لفظ کا حکم اور ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودیوں کا عالم آیا، سیدنا صبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ صحیح مسلم کی 716 نمبر حدیث ہے۔ اس یہودی عالم نے آ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے حضور کا نام لے کے خطاب کیا، السلام علیک یا محمد۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فدفعتہ دفعۃ کاد یسرع منہا، کہ میں نے اس کو دکا دیا اور دکا دیا قریب تھا کہ وہ گر جاتا، اور میں نے کہا اللہ تقول یا رسول اللہ، تو نے یا محمد کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ یا رسول اللہ کہو۔ اب اس بات پر بھی حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی تھا، اور یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لے رہا ہے وہ ظاہر مد و ستائش سے تو نہیں لے رہا، بطور ادلال یا بطور نعت تو یا محمد نہیں کہہ رہا، فرط محبت اور فرط عقیدت سے تو نہیں کہہ رہا۔ وہ تو عام جس طرح ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے اس طریقے سے اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا محمد۔ تو حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو دھکا دیا قریب تھا کہ وہ گر جاتا۔ ایک طرف یہ واقعہ رکھے، اور دوسری طرف صحیح مسلم ہی کی 7522 نمبر حدیث ہے، جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے کے آئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی آمد پر نعرے مارے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب صحابہ کا یا محمد یا رسول اللہ کہنا یہ بطور عقیدت ہے، فرط محبت سے، فرط جذبات سے یہ کہا۔ اب اس کو کوئی بھی بے ادبی نہیں کہہ سکتا۔ تو اب کوئی بندہ اگر نعت شریف میں مقام مدح پر، مقام نعت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بطور ادلال یہ کہتا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، تو یہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تو جو نا وہ فن شاعری کے مطابق ہے، اس کی بہر کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس شعر کا جو وزن ہے وزن شعری کو برقرار رکھتے ہوئے یہ لفظ اور کلمات استعمال کیے گئے۔ اور دوسرا اردو ادب میں اور محاورہ ادب میں مقام نعت اور مقام مدح میں اس کو بے ادبی ہرگز تصور نہیں کیا جاتا۔ اور اسی کلپ میں مرزا نے ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہنا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی جھوٹ بولا۔
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा रज़िया की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 648 और सफ़ा नंबर 649 पे ये फतवा मौजूद है कि वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुफरद के वाहिद के, क्योंकि अल्लाह वाहिद है, तन्हा है, यकता है, तो उसके लिए मुफरद और वाहिद के सीगे ही ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा मुनासिब हैं, और उसके लिए जमा के सीगे इस्तेमाल करना ये खिलाफे औला है। यानी यूं कहा जाए कि अल्लाह ताला फरमाता है, यूं ना कहा जाए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अल्लाह कहते हैं, क्योंकि अल्लाह वाहिद और तन्हा यकता है, उसके लिए मुनासिब यह है कि उसके लिए वाहिद और मुफरद के सीगे इस्तेमाल किए जाएं और कहा जाए कि अल्लाह ताला फरमाता है और अल्लाह ताला कहता है। जमा के सीगे इस्तेमाल करना खिलाफे औला लिखा है। जिसको आला खिलाफे औला लिख रहे हैं उसको ये कह रहा है कि आला का फतवा ये है कि अल्लाह ताला को आप कहा जाए और अगर तुम कह दो तो फिर भी जायज। हालांकि इसके बरक्स बिल्कुल आला रज़ियल्लाहु ताला ने फतवा रज़िया शीब में जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 648 और 649 पे आपका मौजूद है। तो इस तरह की बहुत सारी झूठी बातें और बोहतानात लगा के जो ना वो कम इल्मी और कम अकली की बातें जिसका इल्म के साथ कोई दूर का ताल्लुक नहीं है, इस तरह की जो ना वो ये बातें छोड़ता रहता है।